علی الحاج کم طوافن، حاجی پر کتنے طواف ہیں؟ حج افراد ادا کرنے والے شخص مفرد، مفرد کون ہوا؟ مفعل کے وزن پر حج افراد کرنے والا، اس کے ذمہ 2 طواف واجب ہیں، ایک طواف افاضہ اور دوسرا طواف وداع۔ حج قران ادا کرنے والے شخص قارن کے ذمہ 3 طواف واجب، ایک عمرے کا، دوسرا حج کا اور تیسرا طواف وداع، ٹھیک ہے۔ حج تمتع ادا کرنے والے شخص متمتع کے ذمہ 3 طواف واجب ہیں، پہلا طواف عمرہ کے احرام میں جو کہ طواف عمرہ کہلائے گا، دوسرا طواف حج کے احرام میں جو کہ طواف زیارہ کہلائے گا، اور تیسرا طواف وداع۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع فأهللنا بعمرة فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ ہم حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے، ہم نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، پھر جن لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ شریف کا طواف یعنی طواف عمرہ ادا کیا، صفا اور مروہ کی سعی کی، پھر احرام کھول دیا، پھر ایام حج میں 10 ذی الحج کو منا سے واپس آ کر یعنی مکہ آ کر پھر طواف کیا یعنی طواف حج ادا کیا۔ جن لوگوں نے عمرہ اور حج کا اکٹھا احرام باندھا تھا یعنی قارن، انہوں نے ایک ہی طواف یعنی طواف زیارہ ادا کیا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا ينفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حج ادا کرنے کے بعد جدھر چاہتے چلے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک آخری بار طواف نہ کر لے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ سوال ہے ان کا، طواف افاضہ کے لیے احرام کا ہونا ضروری ہے حج تمتع میں؟ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ حج کا حصہ ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ احرام سے مراد کیا ہے۔ ایک تو مخصوص لباس پہننا ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ٹرکی سوال ہے، اتنا سمپل نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے طواف عمرہ، اس میں تو لازمی طور پر وہ لباس بھی ہوگا اور پابندیاں بھی ہوں گی۔ ایک ہے طواف افاضہ جو حج کا طواف ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ عرفات سے واپس آ کر۔ میں ابھی صرف سمپل سمجھا دیتی ہوں، پھر آپ کو ڈیٹیل میں آگے پتہ چل جائے گا، جس کو سمجھنا ہے پریشان نہ ہو۔ 8 تاریخ یوم الترویہ کو لوگ احرام باندھ کر منا جاتے ہیں، رات وہاں گزارتے ہیں۔ 9 تاریخ کو زوال کے بعد عرفات میں قیام کرتے ہیں، یہ حج کا ایک رکن اعظم ہے۔ پھر شام کو مزدلفہ واپس آتے ہیں، رات وہاں گزارتے ہیں، صبح کے وقت پھر منا آتے ہیں، جمرہ عقبہ کو پتھر مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں۔ لیکن آدھا احرام، آدھا سے مراد کیا ہے کہ مثلاً بال کٹوا لیں، ناخن کٹوا لیں، نہا دھو لیں، لیکن ابھی بھی احرام کی ایک حالت باقی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی کیا ہے؟ دراصل احرام ہے، یعنی احرام کا وہ لباس تو ہٹ گیا، سادہ لباس آپ قمیص شلوار مرد پہن سکتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ حالت احرام میں ہے۔ تو یہ حج تمتع میں جو افاضہ ہے، اس میں یہی احرام ہے، نہ کہ لباس کا احرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، 10 تاریخ کو شام کو یا 11 کی صبح یا 12 یا 13 یا 14 یا ایون جو خواتین ناپاک ہوں وہ ان 14 15 جس دن بھی پاک ہوں اس کے بعد وہ کر لیتی۔ حج کا جو طواف ہے یہ ذی الحج کی آخری تاریخ تک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً اگر کوئی بیمار پڑ گیا، ہاسپٹلائز ہو گیا، وہ نہیں کر سکا، اب وہ 2 ہفتے کے بعد اٹھ رہا ہے، ابھی 2-4 دن ذی الحج کے باقی ہیں، وہ جا کے طواف کر سکتا، اس کا حج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیا پیریڈز کی حالت میں عورت مسجد حرام میں داخل ہو سکتی ہے؟ طواف تو نہیں کر سکتی، کیا مسجد میں جا سکتی ہے؟ مسجد میں بھی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے، الا یہ کہ
کوئی کھو گیا ہو یا کوئی ایسی ایمرجنسی کی کیفیت ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ طواف نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے تو اندر آ کے صحن میں بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر بیچ میں اگر کسی کو تکلیف شروع ہو گئی ہے اور وہ کسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی مثلا عام طور پر بہت سے لوگ مل کے جاتے ہیں، وہاں ایک جگہ مقرر کر لیتے ہیں، ٹائم مقرر کر لیتے ہیں، اور پھر اس مخصوص ٹائم پر سب اپنی اپنی عبادت طواف وغیرہ کر کے واپس آتے ہیں. اس صورت میں اگر کوئی ناپاک ہو گیا ہے اور اسے انتظار کے لیے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائے، ورنہ باہر سے ناپاک شخص اندر داخل نہ ہو. اگر ناپاک بندی مسجد حرام میں داخل ہوئی عمرے میں تو کیا کوئی دم ہے؟ نہیں، بس اب یہ غلطی ہو گئی، توبہ ہے. مجبوری یہ تھی کہ والدین مسجد حرام میں ہوتے اور میں اکیلی گھر میں ہوتی تو میں اس لیے چلی جاتی. ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب ہو گیا تو اس پہ کوئی دم نہیں ہے. عمرے یا حج پر جانے کے لیے خواتین دوائیاں کھاتی ہیں، اینٹی پیریڈز، کیا یہ کھانی چاہیے؟ میرے خیال میں نہیں کھانی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ بسا اوقات سسٹم ایسا بگڑتا ہے کہ اپنے ساتھ زیادتی ہے اور بعد کی عبادات ساری بوجھل دل سے اور بوجھل دماغ سے ہوتی ہیں. اس لیے جو اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے ٹھیک ہے، اس میں کچھ اور ذکر وغیرہ کر لیں. یعنی کو حرام کے درجے میں تو نہیں آتی، لیکن افضل یہی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ لی جائے. الا یہ کہ مثلاً آپ کا ٹرپ ہے ہی 3 دن کا، تو اب آپ اگر 3 دن وہاں جا کے باہر بیٹھ کے آ رہے ہیں تو آپ جائیں کس لیے؟ تو ایسی کسی مشکل یا مجبوری میں تو اور بات ہے، لیکن وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ، کیونکہ ہمارا جسم بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. تو اگر ڈاکٹر یہ سجیسٹ کرے کہ آپ کے لیے یہ دوا درست نہیں، مضر ہے، تو آپ اس سے پرہیز فرمائیں. کیا طواف کرتے وقت کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں یا سامنے اور نیچے دیکھنا چاہیے؟ آپ نے طواف کے مسائل میں پڑھا کہ کوئی ایسی مخصوص ڈائریکشن نہیں بتائی گئی، نہ تو یہ کہا گیا کہ کعبہ کو دیکھو اور نہ یہ کہا گیا کہ کعبہ کو مت دیکھو، نہ کہا گیا نیچے دیکھو، نہ کہا گیا اوپر دیکھو، نہ دائیں نہ بائیں. اس میں انسان سہولت کے مطابق جدھر بھی نگاہ جاتی ہے اپنے رب سے بات کرتا جائے اور نگاہ دوڑاتا جائے. کعبہ قریب سے دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. چونکہ منع نہیں کیا گیا اس لیے اگر دیکھ لیا جائے تو حرج نہیں. اگر طواف منقطع کرنا پڑا اور وہ جگہ بھول جائے جہاں پر سے طواف منقطع کیا ہو تو کیا ایک پورا طواف کر لینا چاہیے؟ جی، اگر یہ بھول جائے کہ کہاں چھوڑا تھا تو پھر کیا کریں؟ پھر حجر اسود سے اس حصے کو شروع کر لیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آب زمزم سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بسم اللہ ہر کام کی ابتدا میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کیا ہے؟ وہ ابتر، جڑ کٹا ہے. ہاں، صرف یہ کہ بسم اللہ اس کام پہ نہیں پڑھی جائے گی جو اللہ کی نافرمانی کا ہوگا. طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کی اجازت ہے. اگر ہمیں جلدی ہو تو کیا سارے چکروں میں رمل ہو سکتا ہے؟ اس کا آپ رمل تو نہیں بولیں گے، کیونکہ رمل میں مخصوص پوزیشن بھی ہے، کندھے اکڑانا بھی ہے. اگر آپ تیز چل رہے ہیں تو تیز چل رہے ہیں، لیکن رمل کی پوزیشن نہیں ہوگی. اس بات کو آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ عمرہ طواف کے بغیر نہیں ہوتا. طواف پیریڈز میں نہیں کیا جا سکتا. واضح ہو گئی بات؟ یعنی عمرہ طواف کے بغیر نہیں ہو سکتا. عمرہ ہی کیا جس میں طواف نہ ہو؟ طواف رکن ہے. رکن کا کیا مطلب ہے؟ ایک اہم حصہ ہے کس کا؟ عمرے کا. اچھا، اب اگر کوئی شخص نہیں کر سکا، مثلا ایک خاتون نہیں کر سکی اپنی ناپاکی کی وجہ سے، تو ان کا وہ عمرہ قضا ہو جائے گا. اگر وہ احرام کے ساتھ اندر گئی اور ویسے ہی لوٹ آئی، اس پر کیا ہوتا ہے؟ پھر دم دینا ہوگا، اور عمرہ دوبارہ موقع ملے تو اس کو لوٹانا ہوگا. کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نماز شروع کر لیں اور پھر نماز توڑ دیں بیچ میں، تو یہ نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. ہاں، اگر آپ نے شروع ہی نہیں کی، مثلا نفل شروع نہیں کیے، تو نفل کی قضا نہیں. اگر نفل شروع کر لی اور بیچ میں توڑے یا ٹوٹ گئے تو آپ کو دوبارہ وضو کر کے ان نفل کو دہرانا ہوگا. آپ نے عمرے کی نیت نہیں کی، گئے نہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ احرام کے ساتھ میقات کراس کر گئے اور آگے جا کر روک دیے گئے جسمانی عذر کی وجہ سے، تو آپ کو اب کیا ہے؟ احرام کھولنے کے لیے دم دینا ہوگا اور آئندہ عمرہ قضا کرنا ہوگا.
اس کی دلیل کیا ہے؟ صلح حدیبیہ والا سال، جب مسلمان احرام کے ساتھ آئے اور پھر عمرہ کیے بغیر واپس گئے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ دم دیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ جی آگے آپ قرآن پاک میں سورۃ مائدہ میں پڑھا، آگے پھر پڑھیں گے ایک جگہ. اب پھر کیا ہوا؟ اگلے سال دوبارہ عمرہ کے لیے وہ لوگ آئے، اور اس عمرے کو کیا کہا جاتا ہے تاریخ میں؟ عمرۃ القضاء. تاریخ پڑھی ہو تو پتہ. اگر عورت نے احرام پہن کر سفر کیا مثلا جہاز پر، تو کیا تب بھی وہ پردہ کرے گی؟ اس میں وہی جو حضرت عائشہ اور دیگر ازواج کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی سامنے آ رہا ہے تو آپ کر لیں، ورنہ تو میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا تھا کہ ایسی چیز لیں کہ جس سے آپ اس کو آگے کھینچ لیں اپنے کپڑے کو، یا اگر اس طرح بھی کر لیں کسی وقت تو کوئی منع نہیں کیا گیا کہ منہ کو ٹچ نہ کرے. یہ خود ساختہ بات ہے کہ کپڑا منہ کو ٹچ نہ کرے. جس سے منع کیا گیا وہ نقاب پہننے سے، اور نقاب سلے ہوئے اس ڈریس کو عربی میں کہتے ہیں جو عورتیں چہرہ ڈھانکنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اس کو پہننا درست نہیں. ادروائز کوئی بھی کھلی چادر لے کے اگر آپ نے اپنے آپ کو پن وغیرہ لگا کے کچھ سمیٹا ہوا ہے اور لوگوں کی نظروں سے بچ رہے ہیں تو وہ اور بات ہے. آپ نے جو سر ڈھانکنے کا طریقہ بتایا حالت احرام میں، یہ طریقہ ہم گھر سے کر کے نکلیں، کیونکہ عموماً خواتین گھر سے احرام پہنتی ہیں، ہوائی جہاز اور ایئرپورٹ پر بھی یہی طریقہ ہوگا. اب دیکھیے میں تو ہمیشہ اپنی چادر اپنے بیگ میں طے کر کے رکھ لیتی ہوں، اور جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ احرام پہن لیں تو اس وقت وہ چادر اوپر اوڑھتی ہوں، جیسے میں روز یہاں بھی اپنا اوپر دوپٹہ کر کے نیچے والا کھینچ لیتی ہوں، اسی طرح سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے چینج کر لیتی ہوں. وہ زیادہ کنوینئنٹ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ گھر سے آپ ایسا ڈریس پہنے جو آپ سے سنبھالا نہ جائے. جی کسی نے لکھا ہے آپ نے گروپ کی صورت میں عورتیں حج و عمرہ ادا کر سکتی ہیں اور اس کی دلیل ازواج مطہرات کے ریفرنس سے دی، کیا یہ بات سنت میں موجود ہے؟ پھر میری کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر بالفرض تمہارا وہاں انتقال ہو جائے تو کوئی محرم تو ہوگا نہیں تو تمہاری لاش دفنا سکے. بات یہ ہے کہ اگر ایک شوہر بھی ساتھ ہو مثلا اور انسان فوت ہو جائے تو قبر میں اتارتے وقت کیا ایک شوہر کافی ہے؟ کافی ہے؟ کوئی نہ کوئی اور ہوگا نا. تو عموماً ایسے مواقع پر جب وہ اٹھاتے ہیں تو جسم کو ہاتھ نہیں لگاتے. وہ کس سے اٹھاتے ہیں؟ کپڑوں سے اٹھاتے ہیں. چادر، آپ کو پتا ہے کہ مردے کو کیسے اٹھا کے ڈالتے ہیں؟ مردے کو عموماً ہاتھوں میں اس طرح نہیں اٹھاتے، وہ کپڑے نیچے سے بیلٹ سی رکھتے ہیں اور اس سے نیچے لے جاتے ہیں تاکہ وہ لڑکھڑائے نہ یا گرے نہ ہو یا کچھ اور نہ ہو. تو یہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی کسی کے ساتھ ہو بھی جائے تکلیف تو اس میں ٹھیک ہے عورتیں قبرستان میں نہیں جائیں گی، جائیں گے مرد ہی. اور ہاسپٹلز میں سارے انتظام موجود ہوتے ہیں جس میں لیڈیز مورچریز ہوتی ہیں، گمشدہ لاشوں کی جگہیں ہوتی ہیں. وہ انتظام آج کے دور میں سارے موجود ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ نعوذ باللہ نامحرم ہی جا کے اس کو اٹھائیں گے یا کریں گے. آپ دیکھیں کہ ہاسپٹل میں جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹرز آپ کو چیک کرتے ہیں تو وہ آپ کے محرم ہوتے ہیں؟ نہیں. لیکن کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کہیں پر بھی ایون بعض اوقات ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، خواتین ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات نیچے آ جاتی ہیں سڑک پر. ریسنٹلی ابھی کسی کا پتہ چلا تو سڑک پر کہاں بعض اوقات محرم ہوتے ہیں، اور بعض اوقات محرم ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ خود بھی ایکسیڈنٹ میں الٹا پڑا ہوتا ہے. تو ایسی کیفیات جو ہیں وہ تو کہیں بھی خدا نہ خواستہ ہو سکتی ہیں، اور ہر وقت ہر جگہ محرم ساتھ سل کے نہیں جا سکتا. جس چیز کے لیے کہا گیا وہ یہ کہ ایسے سفر کے جو ڈینجرس ہوں اور اکیلی خاتون تنہا نکل جائے جنگل میں، اس سے منع کیا گیا. اس سے تو مردوں کو بھی منع کیا گیا کہ وہ بھی ایسے ڈینجرس جگہوں پر مت جائیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مرد اور عورت اکیلے نہ بیٹھیں، تو جب گروپ میں عورتیں جائیں گی تو اکیلے کہاں بیٹھیں گے اور کس کے ساتھ بیٹھیں گے وہ؟ عرض یہ ہے کہ حدیثوں کی روشنی میں تو یہ بات بالکل واضح کہ عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا حتیٰ کہ حج پر جانا بھی درست نہیں. لیکن اس کے بیچ میں آپ نے حضرت عمر کا واقعہ بیان کیا، اس کی کیا سند ہے؟ مزید یہ بھی کہ حضرت عمر نے اس حدیث کی روشنی میں ایسا کیوں کیا؟ کیا ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی؟ دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ تنہا بالکل اکیلی عورت کا سفر کرنا منع ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ گروپ میں یعنی جب عورتوں کی ایک جماعت ہو تو اس سے سفر کرنا جو ہے اس کی ممانعت نہیں ہے. یعنی یہ دو الگ الگ باتیں. یعنی اگر بالکل ایک تنہا عورت نکل رہی تو اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے، یا کون ہونا چاہیے؟ عورتوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے. ٹھیک. اس کے باوجود اگر کسی کا دل نہ مانتا ہو تو بہت اچھی بات ہے وہ نہ کرے. ٹھیک ہے. یعنی یہ کسی کو کوئی تاکید نہیں کی جا رہی اور اصرار نہیں کیا جا رہا،
یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں، اور یہ جو دوسرا فتویٰ دے رہی ہوں یہ بھی میں اپنی خواہشات سے یا اپنی ذات سے یا خود سے نہیں دے رہی، یہ میں نے پڑھا ہے کہیں، اور اس کے مطابق اس کی کہیں فوٹو کاپی میں نے رکھی ہوئی ہے اس فتوے کی، حضرت عمر کی اس مثال کی، اور صرف اس موقع پر نہیں اور بھی بہت سے مواقع پر ایسی روایات موجود ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے کسی بھی یونیورسٹی میں، کالج میں اسٹوڈنٹس مل کر رہتی ہیں، مثلاً اگر آپ کی بیٹی یہاں سے ایف جے کالج میں میڈیکل کرنے کے لیے گئی ہے اور وہاں کوئی بھائی یا چچا یا باپ وغیرہ نہیں ہے، ہاسٹل میں رہتی، تو کیا وہ ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی؟ نہیں، اس پر علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ لڑکیوں کا گروپ یا عورتوں کا گروپ کسی ایک جگہ پر اکٹھا مل کر رہتا ہے اور ان کے ساتھ ان کا محرم نہیں ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، جب تک کہ وہ عورتیں مل کر وہاں ایک جگہ موجود۔ ہاں، تنہائی میں ایک عورت کا کسی مرد سے ملنا یا اکیلے ہو کر جانا وہ درست نہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون یہاں سے عمرے کی نیت کرتی لیکن اس حال میں میقات کراس کرتی ہے کہ وہ پاک نہیں، اب وہ کیا کرے؟ وہ اس دن تک حالت احرام میں رہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، جس روز انقطاع دم ہو، پاک ہو، نہائے اور جا کر عمرہ کر لے۔ آپ میقات کراس ہی نہیں کر سکتے احرام کے بغیر، چاہے آپ پاک ہیں چاہے آپ ناپاک ہیں، آپ میقات کراس ہی نہیں کر سکتے احرام کے بغیر، ورنہ آپ کو دم دینا ہوگا۔ اگر کسی عورت کا محرم راستے میں فوت ہو جائے تو کیا وہ اپنا حج مکمل کرے گی؟ اگر وہ منا عرفات یا ایسی کسی جگہ پر ہے تو مکمل کر لے، لیکن اگر جیسے یہاں سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ حج کے لیے نام آ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ لوگ جائیں کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت عدت میں آ جاتی، پھر نہیں جا سکتی۔ لیکن اگر وہاں پہنچ چکی ہے اور پروسیس میں ہے تو مکمل کر لے اس کو۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے اور رکن یمانی پر گناہ جھڑتے ہیں، ان کی خصوصیت بتا دیجئے کہ ایسا کیوں ہے، ان کو چھونے سے کیوں گناہ جھڑتے ہیں؟ ان پتھروں کے اندر کچھ نہیں، یہ ایک ریچول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا نا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھ کو نہ چومتا۔ کیا زکوٰۃ کے پیسے سے کسی کو عمرہ یا حج کرا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں دو رائے ہیں، بعض کے خیال میں نہیں، کیونکہ حج فرض عبادت ہے، فرض اسی وقت ادا ہوتا ہے جب کوئی شخص خود استطاعت رکھتا ہو، من استطاع الیہ سبیلا، اور عمرہ بھی اسی پر ہے یا اسی کو کرنا چاہیے جو استطاعت رکھے۔ لیکن بعض کے خیال میں جو دوسری رائے ہے وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف وفی سبیل اللہ ہے اور حج کا سفر فی سبیل اللہ سفر ہے، اس لیے ایسا کر سکتے ہیں۔ اب جس رائے پر اطمینان ہو وہ اسے اختیار کر لے، رائے دونوں ہی موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ طواف ذی الحج کی آخری تاریخ تک ہو سکتا ہے، اگر کوئی اس سے بھی زیادہ لمبا بیمار پڑ جائے تو کیا اس کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا جب تک وہ طواف نہیں کرے گا۔ اسی لیے تو دیکھیے کہ رعایت دی گئی ہے کہ اگر وہ خود نہیں چل سکتا تو اس کو چلا لیا جائے، ویل چیئر پہ بٹھا کے آپ اس کو طواف کرا دیں تاکہ وہ بیچارہ اگر کسی دوسرے ملک سے آیا ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا کر جائے، اور اگر کوئی انکانشیس ہے تو پھر اس پر معاف ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے میں کیا حکمت ہے زمزم کا؟ آپ دیکھیے کہ میں نے ان تمام چیزوں میں جو عام طور پر جائز ہیں اور وہاں ناجائز ہیں، یا عام طور پر ناجائز ہیں اور وہاں جائز ہیں، اس کی ایک ہی حکمت نظر آتی ہے سب میں کہ وہ اللہ کا گھر ہے، ایک مخصوص ریچول ہے، اس کی شان الگ ہے، وہاں ہر چیز ایک مختلف طریقے سے کروائی گئی، کیونکہ اصل چیز تو اطاعت ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹھ کے پانی پیو تو اس کی کیا حکمت ہے؟ زیادہ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ انسان سکون میں ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ میں تو کھڑے ہو کے ٹیک لگا کے بھی سکون میں آ جاتا ہوں۔ اس کی علت کیا ہے؟ ہر حکم شرعی کے پیچھے کوئی علت ہوتی ہے۔ علت کس کو کہتے ہیں؟ وجہ، سبب۔ کسی بھی مثلا نماز میں کیا حکمت ہے، اذان میں کیا حکمت ہے؟ ٹھیک ہے، حکمتیں آپ تلاش کریں، لیکن ہو سکتا ہے جو حکمت آپ سمجھے بیٹھے ہیں وہ اصل حکمت ہی نہ ہو۔
تو ہمارا کام ہے اطاعت کرنا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بات کون کون مانتا ہے. جب کہا جائے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. نماز بھی تو اسی چیز کا نام ہے. آپ نے سنا ہوگا نماز کیا سکھاتی ہے. اس میں نے اس طرح کی کئی حکمتوں پہ بات کی تھی. آپ دیکھیے کہ جو حجت کرنے والا شخص ہوتا ہے نا، روز اسے کہیں کہ آپ بیٹھ کے کام کرو، کسی دن آپ اسے کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کہ روز تو آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ اور آج کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ. یہی دیکھنا مقصود ہے کہ جو بندہ حرم کے باہر کچھ اور کرتا آیا ہے، آج اللہ کے حکم سے دوسرے طریقے پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. حج کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ایک طرح سے. انہوں نے سب سے پہلے عام لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی اور اللہ کا گھر بنا کے اس چیز کو رواج دیا تھا. ان کی زندگی میں ایک خاص چیز کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ سبمیشن. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. رب نے کہا اپنا آپ دے دو، حوالے کر دو، کہا میں نے دے دیا. اب جب اپنا آپ ہم نے اللہ کو دے دیا، وہ کہتا ہے چکر لگاؤ. اب آپ کہیں کہ ایک بلڈنگ کے چاروں طرف گھومنے کا کیا مقصد ہے؟ میں نے جب پہلی دفعہ حج کیا تو میں بہت پریشان ہوئی تھی اور میں ہر چیز پہ بہت عقل سے سوچتی تھی اس کا مقصد کیا ہے، کیا فائدہ اس کا. یہ اتنے ہزاروں لوگ اتنے پیسے لگا کے یہاں، ان سب کا اگر بجٹ جمع کیا جائے تو وہ تو کروڑوں ڈالر بنے گا. یہ کیا کیا، سب نے پیسے ضائع کر دی. کیا کرنے آئے یہاں، کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. ایسا دماغ میرا گھوما کہ بہت نیگیٹو طریقے پہ سوچ رہی تھی. آپ کو پتا ہے نا کہ جب انسان کوئی نیک کام کرنے لگتا ہے نا، شیطان اتنی زیادہ تیزی سے حملہ آور ہوتا ہے. میں اس سے پہلے جب تک میں نے عمرہ یا حج نہیں کیا تھا تو میں ہر کہیں میری نظر پڑ جاتی تھی خانہ کعبہ پہ تو میں رونے لگتی تھی. میرے آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، میں دیکھ نہیں سکتی تھی اس تصویر کو. میرے دل کی عجیب حالت ہوتی تھی. لیکن جب میں وہاں پہنچی تو آپ سوچے کہ میرا دماغ بالکل پھر گیا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے. اب وہ جو ایک تصور تھا کہ میں وہاں جا کے پتہ نہیں کتنا انجوائے کروں گی، وہ کچھ اور ہی میں بدل گیا. مینا میں بیٹھی ہوئی تھی، بہت ایک پریشانی کے عالم میں ایک طرح سے. یہ سب کیا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. پھر یک اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ اطاعت تو اسی چیز کا نام ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے تو مان لو. جو بات سمجھ میں آ کے مانی جائے وہ تو پھر عقل کی اطاعت ہے نا. عقل نے کہہ دیا ہاں تو ہاں. تو اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ عقل میں آئے کہ نہ آئے مان جاؤ. دیوانگی اسی کا تو نام ہے. اور یہ سفر ہی محبت کا سفر ہے، یہ عقل کا سفر نہیں ہے. یہ جس کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، انہوں نے جب بیٹے کو قربان کیا تھا تو کوئی عقل کی بات تھی؟ کوئی عقل مند انسان بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اگر آج آپ اخبار میں پڑھیں فلاں شخص نے اپنا بیٹا ذبح کر دیا تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ لگتا کہ سینسز میں نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو یہی کیا تھا. عقل میں آنے والی بات ہے. سب لوگ بڑے بڑے مرد حضرات، بڑے بڑے ڈگنیٹریز بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں. مجھے 2 دفعہ ایسا عمرہ اور وہاں ان ریچولز کو ادا کرنے کا موقع ملا کہ جب وہاں پر کچھ بہت بڑی بڑی شخصیات بھی اس وقت عمرہ اور حج کر رہی تھی. اتفاق کی بات ہے، بعض اوقات آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ فلاں جا رہا ہے، یہ فلاں قافلہ ہے. جیسے ان کو میں نے یہاں بھی دیکھا تھا پاکستان میں کہ وہ کس ڈریس میں ہوتے ہیں، کس حالت میں ہوتے ہیں، کیا ان کی چال ڈھال ہوتی. ان کو میں نے اس احرام کی حالت میں وہاں بھی دیکھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر عقل ساتھ ہو تو یہ سب کچھ یہاں نہیں ہو سکتا. اور جن کی ساتھ رہتی ہے نا وہ وہاں جاتے بھی نہیں ہیں، وہ نہیں جاتے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو حج میں جانے کے لیے عقل کو گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا، پھر صحیح حج ہوگا. اگر وہ ساتھ چل پڑی نا تو پھر کوئی قربانی نہیں ہو سکتی. طواف میں ہی آپ دیکھیں، گھومتے جائیں گھومتے جائیں گھومتے جائیں گھومتے جائیں. کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ اگر آپ یہی کام اپنے گھر میں کریں، ذرا اپنے لان میں کریں، ذرا آج ایک کرسی رکھ کے گھومیں، کیا نظر آئیں گے آپ؟ اور کسی سڑک پر آپ 7 چکر لگائیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک، اور کوئی دیکھ لے، آپ کو نوٹس کر لے کہ یہ خاتون ابھی ادھر بھاگتی گئی تھی، ابھی پھر ادھر جا رہی ہے، ابھی پھر ادھر جا رہی ہے، پھر ادھر آ رہی ہے. یہ ہے پاگل لگتی ہے کوئی، ہے نا دیوانگی.
پھر آپ پتھر مار رہے ہیں ایک دیوار کو، ذرا مارے کھڑے ہو کے پتھر کسی ایک پلر کو مارے، کتنی حماقت لگتی ہے. پھر وہاں جا کے قربانیاں کر رہے ہیں جہاں اٹھانے کی فرصت نہیں کسی کو، سب خراب ہو رہے ہیں. لیکن یہی کرو، اسی جگہ کرو، گھر نہیں ہو سکتی. بال کٹواؤ بھی کیوں؟ ہم تو ٹھیک ٹھاک بال ہیں، کیوں کٹوائیں؟ اچھا اپنا عام نارمل ڈریس چھوڑ کر مخصوص ڈریس، کوئی ایک چیز اس میں عقل کی نہیں. یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے؟ یہ صرف اطاعت ہے، سبمیشن. پتھر کو چومو، اگر آپ کسی دیوار کو چوم رہے ہو اور کوئی آپ کو دیکھ لے کسی پتھر کو چومتے ہوئے تو آپ کو کیا کہے؟ یہ کیا کر رہا ہے یہ شخص؟ اگر آپ کو سڑک پہ کوئی شخص نظر آئے جو ایک پتھر کو چوم رہا ہو، آپ لازماً کہیں گے کہ یہ لگتا ہے اس کا سر پھر گیا. اور جب پیاس نہیں بھی لگی تو جا کے پانی پیو وہاں. ایک ایک چیز. مزدلفہ میں رات گزارو کھلے آسمان کے نیچے. اور سب سے زیادہ لطف تو آتا ہے جب عرفات میں قافلے تیار کھڑے ہوتے ہیں اور صرف اس انتظار میں کہ سورج غروب ہو جائے. اذان ہوئی، نماز نہیں پڑھ سکتے، چلو یہاں سے. اتنا عجیب لگتا ہے اس وقت. اذان ہو رہی ہوتی ہے اور دل گھبرا رہا ہوتا ہے کہ نماز پڑھے، نہیں نماز نہیں پڑھو، چلو یہاں سے. کتنی عجیب بات ہے. یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں اذان ہوتی ہے اور آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی. ہے نا الٹ کام. سورج غروب ہو گیا، دل چاہتا ہے کہ ابھی سجدے میں پڑ جائیں، نہیں سجدہ نہیں کرنا، چلو. اور جو چلتا جاتا ہے انسان، اندھیرا گہرا ہوتا ہے، دل کو کچھ ہوتا ہے نماز، ہے نماز، نہیں اللہ کو حکم ہے چلو، نہیں نماز. پھر مزدلفہ پہنچو، وہاں اکٹھی کرو. پھر انسان سوچتا ہے کہ اب تو آج تو میرا حج ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، آج نہیں سوتا، ساری رات جاگیں گے، بڑی عبادت. نہیں، سو جاؤ، سونا عبادت. جو ہم سوچتے ہیں نا اپنی عقل سے، ہر کام اس سے اپوزٹ جا رہا ہے. تو یہ صرف شوق کا سفر ہے، دیوانگی کا سفر ہے، قربانی کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے. ساری اطاعت اور سبمیشن اور سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینے کا نام ہے. اپنا گھر چھوڑ کے جاؤ، بچے چھوڑ کے جاؤ، کاروبار چھوڑ کے جاؤ، جاب چھوڑ کے جاؤ، روٹین چھوڑ کے جاؤ. کتنے روٹین لائف کا عادی ہوتا ہے انسان. اپنا بیڈ روم چھوڑ کے جاؤ، اپنا کھانا پینا، اپنی سب احتیاط خوراک سب چھوڑ دو، ہر چیز چھوڑ دو، حتیٰ کہ نارمل ڈریس بھی وقتی طور پر چھوڑ دو. تو اگر آپ اس نقطے کو سمجھ جائیں تو باقی سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. جی ہاں، اور یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک دن اللہ کے ہاں بھی جانا ہے. عرفات میں سب کو اکٹھے ہونا ہوتا ہے. عرفات کی جو قیام ہے یا وقوف ہے وہ سب پر لازم ہے اور بیک وقت کرنا ہوتا ہے. ایک طرح سے زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے. تو وہ ایسا وقت ہوتا ہے چند گھنٹے کا جس میں ساری مخلوق اس میدان میں خاص حدود کے اندر آتی. وہاں باقاعدہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ حدود کے اندر آ جائیں. اگر کوئی شخص کھڑا ہے اور حدود کے باہر کھڑا ہے، صرف ایک قدم ادھر کھڑا ہے تو حج نہیں ہوا، لائن کے اندر آ جاؤ. کیا سکھاتا ہے؟ باؤنڈریز کراس نہ کرو ورنہ فاسق ہو، نافرمان ہو. باقاعدہ نشان لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے ادھر کو ہے حدود عرفات. وہ اسپیکر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ جو موبائل ٹیم ہوتی ہے ان کی، اور عربی میں اور انگریزی میں، اور بول رہے ہوتے ہیں اندر کو ہو جاؤ، اندر کو چلو. اور پھر اگر کوئی شخص زوال آفتاب سے پہلے پہلے وہاں سے ہو کے آ گیا، اس کا بھی حج نہیں ہوا. لازم ہے زوال آفتاب کے بعد جاؤ اندر. اور وہ اتنا بڑا کراؤڈ، بیک وقت انسان دیکھتا ہے تو حشر کا میدان یاد آ جاتا ہے. بالکل ایک انوکھا ایکسپیرینس. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم